بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 31 مارچ عید کے پہلے دن کا ویلاگ ہے۔ سب سے پہلے یزیدیت مرد آباد کا نعرہ لگائیں اس ویلاگ میں۔ اڈیالہ میں خان کو نماز پر جو پابندی، اور اس کی بڑی وجہ صرف یزیدیت نہیں ہے، ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، وہ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی ماحول گرم ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ سے جو ولسن کے جمہوری بل کے پاس ہونے کی صورت میں نئے الیکشن 2025 کی تیاریوں میں نگران وزیر اعظم اور سیٹ اپ کیا ہے، نون لیگ کو کیسے نکالنا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں تازہ ترین اپڈیٹس، جو ایک تو حالیہ مذاکرات کے سلسلے میں، اور دوسرا کمپنی کی مخالف میں اوورسیز پاکستانیوں کا نیا کارنامہ، نیا لائے عمل، اور چیف کا اوورسیز پاکستانیوں سے امریکہ سے خطاب کی کوشش بھی لمز کی طرح اب انٹرنیشنل معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ اور بلوچستان میں عید کے تیسرے دن بھی دھرنا جاری ہے، عوام کی بڑی تعداد کی شرکت، اور جمعرات سے لانگ مارچ دوبارہ شروع۔ اور افغانستان پر ایک دفعہ پھر پاکستان کی طرف سے ایک بڑا ڈرون حملہ، متعدد ہلاکتیں بھی ہیں۔ اور پختونخوا میں ملٹری آپریشن کی گونج ہے، بیرسٹر سیف کے خلاف عوام سڑکوں پر نعرے لگا رہی ہے، اور حکومت نے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور منظور پشتین کو دہشت گردی کی لسٹ سے نکال دیا۔ تحریک انصاف کے رہنما جنید اکبر سمیت صوبائی قیادت آج پیدل ڈرون حملوں میں شہید ہونے والے کوئی گھر بھی گئے، اور بھی شہداء کے گھروں میں آمد ہوئی۔ تفصیل سے ان خبروں کی بات کرتے ہیں، لیکن یزیدیت مرد آباد ایک دفعہ ضرور کہیں۔ خان کو اڈیالہ جیل میں نماز نہیں پڑھنے دی گئی، جو کپڑے بھیجے گئے وہ نہیں پہنچائے گئے، عید والے دن انہیں اپنے سیل سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا، جبکہ اڈیالہ کی جو مرکزی جامع مسجد ہے وہاں نماز عید ادا کی گئی۔ چند قدموں کے فاصلے پر نماز خان کو نہیں پڑھنے دی۔ اب نماز نہ پڑھنا یا تو یزید کا کام تھا نہ دینا، اور اسرائیل کا کام، اور آج پاکستان میں اس رجیم کا کام۔ عید کے موقع پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سروسز چیف کی طرف سے صدر وزیر اعظم کیا بیان دے رہے ہیں کہ عید پر یکجہتی، محبت، احترام کے جذبے کو فروغ دیں۔ نہ خان کی فیملی سے ملاقات کی اجازت، نہ بچوں سے بات چیت، اور عید کی نماز سے روکنا، پہلے رمضان میں تراویح نہیں پڑھنے دی گئی۔ اس طرح ہزاروں کارکنان جو اس وقت قید ہیں، ان لوگوں کو یکجہتی، محبت اور احترام کا یہ پیغام دیا گیا، تو کل قوم نے بھی پھر ایسا ہی احترام کرنا ہے، یہ یاد رکھیں۔ سپریم کمانڈر افواج پاکستان جو نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، اس وقت یاداشت بھی کوئی نہیں ہے، نہ اندر دماغ ہے کچھ نہ باہر، عید کی نماز بھی نہیں پڑھنے آتی۔ بائیں ہاتھ کو دائیں کے اوپر رکھ کر یہ شخص آصف زرداری نماز ادا کر رہا تھا، اور جاتی عمرہ میں آج آبائی جو پڑھتے ہیں نماز ملک میں، لندن میں آج جاتی عمرہ میں پڑھ رہے تھے وہ بھی، اور بلوچ سڑکوں پر عید منا رہے تھے۔ پنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر سیکورٹی بڑی سخت کی تھی کہ خان کے حوالے سے کوئی ورکرز احتجاج کے لیے نہ پہنچ جائیں، اور تحریک انصاف کے جو 400 رہنما ہیں وہ اڈیالہ جیل کی چلے نہ جائیں، لیکن حالانکہ انہوں نے جانا کسی نے نہیں تھا، سب کو پتہ ہے، انہوں نے تو ابھی تک مذمت نہیں کی ہے۔ 7000 قیدیوں نے البتہ ایک ساتھ نماز پڑھتے ہوئے، جو ظاہر ہے وہاں حکم تھا، انہیں خطرہ تھا کہ خان کے نعرے لگیں گے، اور قیدیوں نے پھر بھی نعرے لگائے۔ جو میرے پاس اطلاع ہے کچھ قیدیوں کے رشتہ داروں سے، ان بیچاروں کو اب پھینٹی بھی لگ رہی ہے، کئیوں کو شاید موت کی چکی میں ہی بند کیا جائے، لیکن وہ نعرے لگا گئے۔ یہ خان کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے اڈیالہ جیل میں قیدی، انہیں لگ رہا تھا آج خان کا دیدار ہوگا، لیکن انہوں نے نہیں کرنے دیا۔ تیسری عید تھی خان کی، اور اس وجہ سے پاکستان کا میڈیا بھی تھوڑا سا دیکھیں، چند سال پہلے جب خان وزیر اعظم تھا تو بنی گالہ میں بڑی خاموشی سے عید منائی گئی تھی، تصویر ویڈیو نہیں آئی، ایک طوفان مچ گیا تھا میڈیا میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جی عمران خان نے عید کی نماز نہیں پڑھی، تصویر کیوں نہیں شیئر کرتے؟ صبح سے شام تک یہ صحافی گدھ مفتیان عالم بنے ہوئے تھے، اس سے اسلام کے فتوے جاری کر رہے تھے کہ خان نے نماز نہیں پڑھتا، یہ نماز نہیں پڑھتا، عید کہاں ہے، نہ نماز کی فوٹو دکھاؤ۔ آج ان بے شرم لوگوں میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو سوال اٹھائے امت مسلمہ کا رہنما، جو ناموس رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑتا رہا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کمیٹیاں بناتا رہا، اسے نماز کیوں نہیں پڑھنے دی جا رہی؟ کسی مفتی مولوی نے کوئی فتویٰ جاری نہیں، جو بات بات پہ قتل کے فتوے جاری کرتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک مفتی مولوی بول پڑتا کہ یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، لیکن نہیں کیا کسی ایک نے بھی۔ یزید کے علماء کے دور ہیں، یہ سارے علماء ہیں۔ نماز خان کو جو نہیں پڑھنے دی گئی، دیکھیں مقبولیت کے معاملات کو اب آپ کو تھوڑا غور کرنا ہوگا۔ خان کی پارٹی کو جو توڑنا اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، خاص طور پر اوورسیز امریکنز جو ان طاقت ہے، انہیں کیوں ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے، نفاق کیوں ڈالا جا رہا ہے، یہ حکمت عملی، یہ گیم پلان، اسے بڑا غور سے آپ نے ذرا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ جو ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ ہے، خاص طور پر جن کا بغل بچے ہیں، جس کے یہ سی آئی اے کے بغل بچے، آپ کو پتہ ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب سی آئی اے نے یہی کچھ دنیا میں کیا ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ابھی حالیہ دنوں میں کیا، وہ جو قاتلانہ حملہ ہوا، الیکشن سے روکا، کیسز بنائے، پھر 6 جنوری کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا، پاکستان میں بالکل وہی معاملات آپ دیکھ لیں، کاپی ٹو کاپی وہی 9 مئی جو پاکستان میں، اس سے پہلے جو وارداتیں ہوئی، یہ ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز کا پوری دنیا میں ایک ہی طریقہ کار ہے۔ اب پاکستان میں ظاہر ہے ان کے بغل بچے سیکھتے ہیں ان سے، اور اصل
خالق بھی یہی ہیں. یاد رکھیں جب ریاست میں بڑے رہنماؤں کو راستے سے ہٹانے کی جو واردات ہو، اس میں ایران میں آپریشن ایجیکس ہوا تھا مصدق محمد کے خلاف، 1973 میں چلی میں سلواڈور الندے کے خلاف ہوا تھا، کیوبل میں فیڈرل کاسٹرو کے خلاف ہوا تھا، اور پاکستان میں عمران خان کے خلاف. اس اپروچ کو سمجھنے کی کوشش 7 Ds اپروچ کہتے ہیں، اس کو میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں اس کی. لیکن یہ اوورسیز پاکستانی خاص طور پر سمجھے، کیونکہ یہ اصل واردات ان پہ ہو رہی ہے. یہ جو 7 Ds ہے نا، ڈینائی، ڈسمس، ڈسکریڈٹ، ڈسرپٹ، ڈسیو، ڈیوائڈ اینڈ ڈسٹرائے، یہ میں اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں انگلش میں ایک دم جلدی سے، لفظ شاید نہ سمجھ آئیں. پہلے یہ لوگ ڈینائی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں کہ خان اہم ہے پاکستان کے لیے، جیسے ان کے صحافیوں نے الیکشن سے پہلے اور بعد میں کہا ٹھیک ہے مقبول ہے، قبول نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، ہم انکار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے ڈسمس کیا، خان کی تمام باتیں اگر سچی بھی ہوں ہم تسلیم نہیں کریں گے، اس کے بیانات کو ہم غیر سنجیدہ کہیں گے، بے بنیاد کہیں گے. عمران خان کہہ رہا تھا اکانومی ٹھیک ہے، نہ چھیڑے، نہیں مانتے. عمران خان نے کہا میں الیکشن کلین سویپ کروں گا، نہیں مانتے. عمران خان نے کہا تم لوگ جمہوری نہیں ہو، میں نہیں مانتے. اب عمران خان نے کہا لوگ آپ سے نفرت کریں گے، انہوں نے ڈسمس کر دیا. یہ ساری باتیں غیر سنجیدہ قرار دی، بے بنیاد قرار دی. پھر یہ تیسرے مرحلے پر آئے ڈسکریڈٹ کرنے کا. انہوں نے خان کی ذات پر حملے کیے، اس کی اہلیہ پر حملے کیے، کردار کشی کی مہم چلائی، کتابیں لکھوائیں، عدت جیسے کیسز بنوائے تاکہ عمران خان کو عوام کی نظروں میں ذلیل کرنے کی کوشش کریں. اس کردار کشی مہم کو ڈسکریڈٹ کرنا کہتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے بڑے طریقے سے ڈسٹریکٹ کرنا شروع کیا، عمران خان کی جو پارٹی جسے توڑنا شروع کیا، رہنماؤں کو، ان کے رابطے، ان کے لوگوں کو اٹھانا، جبری پریس کانفرنس کروانا، لوگ ایسے پارٹی میں شامل کروانا جو رانگ نمبر تھے، کمپرومائز تھے. اور پھر جو اگلا سلسلہ جو انتہائی اہم اور سب سے خطرناک ہے، یاد رکھیں، ڈسیو کرنا، دھوکہ دینا، غلط معلومات پھیلانا، کنفیوژن پیدا کرنا، بد اعتمادی پیدا کرنا. یہ جو لوگ اس وقت امریکہ میں کر رہے ہیں، اس بات کو غور سے سمجھیں. پارٹی کی قیادت میں نفرتیں ڈالنے کے لیے خبریں فیڈ کرتے ہیں صحافیوں کو، مذاکرات ایک طرف باتیں کرتے ہیں، دوسرے ڈرانے دھمکانے کے اعلانات کرتے ہیں، ایک طرف بات چیت کرتے ہیں، دوسرے کریک ڈاؤن کرتے ہیں. یہ کنفیوژن کا ماحول بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ نہ آئے کہ ہو کیا رہا ہے. اور ان حالات میں آپ کو پھر نظر کیا آتا ہے؟ ڈیوائیڈ کا مرحلہ، تقسیم کار، مطلب جو ان کا ہوتا ہے تقسیم کرنے کا، یعنی حامیوں کو آپس میں لڑا دیں، 2 3 دھڑے بنا دیں، فارورڈ بلاک بنا دیں. ابھی آپ دیکھیں تحریک انصاف کی قیادت ہو یا عوام ہو، یہ تقسیم کرتے ہیں اسے. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں مختلف گروپ بن جاتے ہیں پھر. اور پھر جو آخری مرحلہ ان کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈسٹروائے کرنا، قانونی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے کرش کرنا تاکہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں. یہ 7 Ds کا پلان ملتا ہے خاموش نفسیاتی آپریشن جنگ میں. جب یہاں ڈیپ سٹیٹ بڑی بڑی ایکٹرز کسی سے خوفزدہ ہوں، جس طرح یہ اس وقت خان سے ہیں، اور گولی یا قاتلانہ حملے میں نہ ہٹا سکے، تو پھر ان کی یہ وارداتیں ہوتی ہیں. یہ ان کا طریقہ کار بالکل وہی ہے جس طرح کہ بڑا فارمولہ ان کا اور بھی ہے اس طرح کا، دی گرے راک میتھڈ. اب وہ کتاب ہے بڑی زبردست، میں اس کا نام ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، نفسیاتی طریقے سے کیسے رہنماؤں کو اٹھایا جاتا ہے. یعنی پہلے میڈیا میں غائب کرو، اس کے متعلق آنے والی خبریں دبا دو، سینسر کر دو، یہ نماز نہ پڑھنے دو، ٹی وی پروگراموں میں اس کے نام لینے پر پابندی لگاؤ. اور پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح عوام کی دلچسپی کم ہو. خان کی دیکھیں تقاریر پر پہلے پابندی لگی، پھر نام پہ، پھر تصویر پہ، اب سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں بین. اسی لیے آپ لوگ لازمی خان کی تصویر، آج میں نے جو چادر پہن کے کی وہ لازمی اسی لیے تھا، اس سازش کو سمجھنے کی. خان کی تصویر، آواز، ویڈیو، پوسٹ لازمی لگایا کریں. یہ سوشل میڈیا کو بند کرنے کے لیے اب جو ڈسٹرکٹ لیول پہ لسٹیں بنا رہے ہیں، کریک ڈاؤن، یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ خان کا نام خاموش کرنا چاہتے ہیں. ابھی خیبر پختونخوا میں جو ڈرون حملہ ہوا وہ بھی اسی سلسلے ہی کڑی ہے، عوامی قیادت کو ڈسکریڈٹ کریں، تحریک انصاف کی قیادت کو مکمل طور پر فارغ کریں. بیرسٹر گور، سلمان اکرم راجہ، علی امین گنڈا پور، ان سب لوگوں کو اس طرح ڈسکریڈٹ کریں کہ بیرسٹر سیف، مطلب دیکھیں اسے ہٹا نہ سکے، کہ مشیر ہے، نوٹیفیکیشن سے ہٹ سکتا ہے، نہیں ہٹایا جا رہا. یہ ثابت کرنا کہ حکومت ہماری ہے اور طاقت ہماری ہے. اب عمران خان کی طاقت اوورسیز پاکستانی، انہیں کمزور کرنا، نفاق ڈالنا، انہیں بھی ڈسکریڈٹ کرنا. امریکہ میں جو واردات ہے دیکھیں، اس میں بزنس مین جس نے $90 لاکھ نسٹ کو تحفہ دیا، انہیں لایا گیا جی کہ آپ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو آن بورڈ لے کے. اب ان کی بے شک نیت خراب ہو یا نہ ہو، جانے انجانے میں جڑ جائیں، پھر ڈاکٹرز کو جوڑ لیں، جو بڑی حد تک یہ عمران خان کے بیانیے تک دیکھیں اس معاملے سے پہلے تک کام کر رہے تھے. اب ایک ڈائیورجن کہیں، انہیں گولی دی انہوں نے کہ جی پاکستان میں عوام نہیں کھڑی ہو رہی، عدالتوں پہ ہمارا کنٹرول ہے، انٹرنیشنل دباؤ ہم نے کام کر لیا، آپ اب ہماری مدد کریں، ہم عمران خان کو رہا کر دیں. اب یہ لوگ ہو سکتا ہے نیک نیتی کا شکار ہو، یقین کریں. اب اس میں کچھ ظاہر ذاتی مفادات بھی ہوں گے ان کے جانے انجانے میں، لیکن یہ اس جال میں پھنسے ہیں. یہ بھول گئے کہ مذاکرات ہمیشہ تب ہوتے ہیں جب 2 پارٹیوں کے اوپر ایک پارٹی ہو. دیکھیں خان پاکستان کی سب سے بڑی عوامی طاقت ہے، تو دوسری اسٹیبلشمنٹ میں آرمی چیف طاقت ان کے پاس ہے، بندوق ان کے پاس ہے. اب 2 طاقتوں کے اوپر جو طاقت آئے گی وہ ان سے بڑی ہونی چاہیے. وہ کوئی بزنس مین نہیں ہو سکتا، وہ کوئی سیاستدان نہیں ہو سکتا، وہ صحافی نہیں ہو سکتا، خاص طور پر پاکستانی تو ہو ہی نہیں سکتا.
اگر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سرکاری سطح کا کوئی چاہے 18ویں گریڈ کا بھی افسر ہوتا تو طاقت مان لیتے یہ. آپ دیکھ لیں کہ عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ نے ڈونلڈ لو جیسے 18ویں گریڈ کے افسر سے حکومت گرا دی. تو اس لیے اس لیول کا افسر بھی ہونا ضروری. عرب دنیا کا کچھ شہزادہ ہو جاتا. نواز شریف کے دور میں جب ڈیل ہوئی تھی تو کون آیا تھا؟ لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری اور سعودی عرب کا وزیر داخلہ تھے. یہ گارنٹور تھے. معاہدہ ہوا, مشرف نے تسلیم کیا, لکھ کے دے دیا اور نواز شریف پھر کر کے اڑ گیا. اب یہاں ڈاکٹرز کی, بزنس مین کی اسٹیبلشمنٹ باتیں تسلیم کر کے کہ خان کو رہا کرے گی. اب ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے تھی, لیکن یہ بہت بڑی گولی تھی انہیں دی گئی. اور وجہ یہ تھی کہ امریکہ میں جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے, جو بل پیش ہے, وہ روکا جائے اور وہاں پہ نفاق ڈالیں, لائن ڈالیں, اور اس میں کسی حد تک کامیاب ہو گئی. عاطف خان ہوں, سجاد برقی ہوں, ڈاکٹر عثمان ہوں, ڈاکٹر باقی جو لوگ ہوں, ان لوگوں کی 2-2.5 سال کی آپ ایفرٹ دیکھیں, کوششیں دیکھیں, انہوں نے بڑی کامیابی سے تحریک انصاف کی لڑائی لڑی ہے امریکہ میں, اور یہ بڑا مضبوط فرنٹ. لیکن آج یہ لوگ غدار ڈکلیئر ہو چکے. تو یہ وہی واردات ہے. اس کے نتائج اب آپ کو دیکھیں, یہ ڈسکریڈٹ کرنے کا, تحریک انصاف کے لوگوں میں اعتماد کا فقدان پیدا کرنا, یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, بہت بڑی کامیابی. اسے تحریک انصاف کو ٹیکل کرنا چاہیے. سوشل میڈیا پہ سجاد برقی کا استعفیٰ مانگا جا رہا ہے. اب اس سے پہلے انٹرنیشنل 5 رکنی کمیٹی جو خان نے ختم کی تھی, اس کی حالانکہ وجوہات وہ لابنگ کا معاملہ تھا کہ اس میں ظاہر ہے وہ امریکن سٹیزن جو ہے اس کے لیے لابنگ کا لائسنس چاہیے ہوتا ہے, وہ ایک پورا فارم رجسٹرڈ کروائیں, بڑا اس کا ریکارڈ جمع کروانا پڑتا ہے, اس وجہ سے ٹوڑی. لیکن وہ بھی سے جوڑی جا رہی ہے. تو لوگوں کو یہ چیز سمجھ, کیونکہ ادھوری انفارمیشن بہت سارے لوگوں کے پاس ہے. میری بہت سے لوگوں سے بات ہوئی, ہر ایک کے پاس تھوڑی تھوڑی ادھوری انفارمیشن ہے, کسی کے پاس مکمل انفارمیشن نہیں ہے. اب جس کو میری طرف پوری انفارمیشن پتہ ہوگی وہ تفصیل سے بات کرے گا, لیکن اس وقت حالات ایسے ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ جڑ جائے گا. اس لیے بڑی احتیاط سے رہتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپس میں جڑ جائیں. یہ ٹوٹنے کا وقت نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں امریکہ میں, یہ جو اپنی ذاتی حیثیت میں جو کرنا چاہ رہے تھے کر گئے ہیں. اسے تحریک انصاف سے نہ جوڑیں. اور ابھی بھی دیکھیں جو لوگ یہ کر رہے ہیں, بہت بڑی کام, کوئی دھڑا, کوئی گروپ, یاد رکھیں خان کی طاقت نہیں, خان کی طاقت عام پاکستانی ہے. سوشل میڈیا جس طرح یہ سمجھتے ہیں جی تحریک انصاف چلا رہی ہے, حالانکہ سوشل میڈیا عام پاکستانی چلاتا ہے. اسی طرح امریکہ میں بھی عام امریکی پاکستانی چلا رہے ہیں. اس کی دیکھیں بہت بڑی مثال وہ ڈاکٹر جلیل صاحب ہیں ایک, انہوں نے 1 کلک کے نام سے ایک نیا جو سسٹم نکالا, آٹومیٹک میسج, یہ امریکہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے, کہ وہ جس پر وہ کلک کریں تو انسانی حقوق اور جمہوریت کے حوالے سے جو خان کی قیادت پر اپنے لوکل نمائندگان سے, جیسے جو ولسن ہے, جیمی پنیٹا جو جمہوری بل لے کر آئے ہیں, اس کی سپورٹ میں مطالبات جو پیش کی جائے. انہوں نے ایک سسٹم بنایا کہ اس بل کی حمایت میں ریپبلکن پارٹی ہو یا ڈیموکریٹ پارٹی ہو, دونوں کے اراکین کانگریس اور سینٹ سے حمایت حاصل کرنے کے لیے جو گلوبل میگنسکی ہیومن رائٹس اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ ہے, اس میں آرمی چیف پر پابندیوں کے حوالے سے, ویزا پابندی کے حوالے سے, اثاثوں کے حوالے سے جو ولسن جو کر رہا ہے بل, اس کی حمایت میں انہوں نے بنایا. اس میں مائیکل ہیگ پارک ہیں, اس کے جو ولسن کے جو آفس میں, اس کے ساتھ کو اسپانسر کے لیے سائن کرنا, رابطہ کرنا. اب اس میں زیادہ سے زیادہ اوورسیز پاکستانی جب اپنے لوکل نمائندگان کو یہ میسج بھیجیں گے, پیغام بھیجیں گے, بل کی حمایت کریں گے, تو یہ خود ساختہ لابنگ کر رہے ہیں. 16 ملین آلموسٹ تقریباً کم و بیش پاکستانی وہاں ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو ابھی مجھے پتا چلا کہ بنگلہ دیشی مسلمانوں کو, عرب دنیا کے مسلمانوں کو بھی کنونس کریں کہ ہماری مدد کریں, اور وہ لوگ بھی ای میلز کری جا رہے ہیں, نمائندگان وہ نام لکھتے ہیں, ای میل بھیجتے ہیں, نام لکھتے ہیں, ای میل ٹائپ ہے سارا میسج. تو جو امریکہ میں ایک بڑے پیمانے پر لابنگ ہو رہی ہے, اس کے نتائج آپ کو کانگریس میں نظر آئیں گے. یہ اوورسیز پاکستانیوں نے ایسے لگتا ہے اس بل کو منظور کروانا ضد بنا لی ہے. تو میرے خیال میں اس ویلا کا حصہ اگر اوورسیز پاکستانیوں تک پہنچائیں, جن کے پاس یہ لنک نہیں ہے وہ چیک کر لیں ڈسکرپشن میں, یا وہ میری ٹویٹ میں ہوگا, یا وہ ڈاکٹر جلیل صاحب ہیں ان کی ٹویٹ پہ دیکھ لیں. اب دیکھیں اس میں 180 دن کا سارا اصل معاملہ ہے. 180 دن میں سارا معاملہ انہوں نے حل کرنا ہے, کیونکہ 180 دن کے بعد انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ نے پلان بنا لیا, وہ نگران وزیر اعظم کے لیے محسن نقوی کی باقاعدہ تربیت شروع ہو چکی ہے. اسے باقاعدہ ٹرین کیا جا رہا ہے کہ جو اس کی تربیت مکمل ہو, اور نون لیگ اگر جو ڈیلیور نہیں کر سکتی یا جو کچھ ان سے کروانا تھا کروا لیا, پیپلز پارٹی کو حکومت سے نکلنے کا اشارہ دیں, وہ پیچھے سے دھڑام سے سسٹم کرائیں, امریکہ کو کہہ دیں دیکھیں جی ہم جمہوری نظام واپس لا رہے ہیں, نئے انتخابات کرا رہے ہیں, سسٹم بدل رہے ہیں, یہ قومی حکومت آ گئی, اس کی تیاری ہو چکی ہے. اس کے لیے اب ان کی سوچ یہ ہے کہ فارم 45 والی غلطی نہیں کریں گے. اب جب تک یہ طاقتور لوگ موجود ہیں, آپ کو پتہ ہے, جن کے لیے پورا سسٹم اس وقت چل رہا ہے, وہ اس نظام کو اب غلطیوں سے پاک ایک نیا نظام بنانا چاہتے تھا کہ امریکہ اعتراض نہ کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ چیف کے لیے جو 200 سے زائد امریکی اوورسیز کو اکٹھا کر کے ایک خطاب کی بھی ایک کوشش جاری ہے, اور تاکہ دکھایا جائے کہ امریکی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. اب انہیں خطرہ صرف یہ ہے کہ وہاں لمز والا کام نہ ہو جائے, تو اس لیے اس پہ غور و فکر ہو رہا ہے. دوسری طرف جو ملک میں حالات خراب کر کے یہ جو ڈرون حملے کے بعد عوامی آپ کو پتہ سطح پہ تحریک انصاف کا معاملہ, اب افغانستان میں بھی پکتیکا میں ڈرون حملہ, اس میں 25 سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے. اس میں جو نام آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کے اندر حملہ کرنے والے سرگرم ہیں.
اور ابھی تک افغان حکومت نے اس کا جواب نہیں دیا، یعنی کوئی بیان نہیں دیا، لیکن جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں کہ یہ جیسے بدترین پہلے خرابی ہوگی اس کے بعد پھر بہترین حالات کی طرف جائیں گے۔ اپریل کا مہینہ اہم ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہونی ہیں، اور اس میں ابھی حکومت نے جو ڈرون میں لوگ شہید ہوئے ان کو تو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب بہرحال یہ معاملہ کس طرف جائے گا، تحریک انصاف کی قیادت کی خاموشی کو توڑنا بڑا ضروری ہے، اور اس پہ آپ لوگ ذرا تھوڑا ان کے اوپر دباؤ ڈالیں، انہیں جگائیں، انہیں ہمت دلائیں، ٹانگوں میں ان کی زور ڈالیں تاکہ وہ میدان میں آئیں۔ ان کی خاموشی بڑی تکلیف دہ ہے، وہ جو خاموش ہیں کہ آج مذمت کا بیان تک نہیں آیا خان کی نماز بند کرنے پہ، بڑا افسوسناک ہے۔ ان سب کو تو بیٹھ جانا چاہیے تھا اڈیالہ کے باہر۔ آج آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال پھر 200-250 لوگ پہنچ گئے تھے، اور نواز شریف کے دور میں 2019 میں لوگ وہاں جا کے اڈیالہ کے باہر نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ اتنی بڑی جماعت، آج افسوس ہوا انہیں دیکھ کے، انہوں نے وہ نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ تحریک انصاف کی قیادت کو، کارکنان کو جانا چاہیے، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ خان کو لوگ بھول جائیں۔ لیکن انشاءاللہ دیکھیں جب تک ہمارے سانس میں سانس اور ایک گلا چل رہا ہے، آواز چل رہی ہے، انشاءاللہ ہونے نہیں دیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔